TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ اقوام متحدہ کے اہلکار نے کینیڈا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شامی حراستی کیمپ سے 6 بچوں کو ان کی ماں کے بغیر وطن واپس نہ لائیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اقوام متحدہ کے اہلکار نے کینیڈا کی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ شامی حراستی کیمپ سے 6 بچوں کو ان کی ماں کے بغیر وطن واپس نہ لائیں۔ کینیڈین خاتون اور اس کے بچے شمال مشرقی شام میں داعش کے مشتبہ افراد اور ان کے خاندان کے افراد کے لیے کردوں کے زیر انتظام کیمپس میں بہت سے غیر ملکی شہریوں میں شامل ہیں۔ کینیڈا نے بچوں کو وطن واپس لانے پر رضامندی ظاہر کی ہے، لیکن حال ہی میں سیکیورٹی خدشات کے باعث ماں کو وطن واپس نہ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انسانی حقوق کے فروغ اور تحفظ سے متعلق اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے نے مئی میں حکومت کو ایک خط لکھا، جس میں متنبہ کیا گیا تھا کہ بچوں کو ان کی ماں سے الگ کرنے سے ان بچوں کو مزید صدمہ پہنچ سکتا ہے جو ڈپریشن اور اضطراب کا شکار ہیں۔ خط میں لکھا گیا ہے کہ اگرچہ ہم واضح ہیں کہ بچوں کی وطن واپسی کو صرف ان کے بہترین مفاد میں ہی سمجھا جا سکتا ہے، ہم اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خاندانی علیحدگی کو روکنا اور خاندانی اتحاد کا تحفظ بچوں کے تحفظ کے نظام کے ضروری اجزاء ہیں۔ رپورٹر نے حکومت کو جواب دینے کے لیے 60 دن کا وقت دینے کے بعد خط کو عام کیا، جسے حکومت نے مسترد کر دیا۔ گلوبل افیئرز کینیڈا کے ترجمان نے کہا ہے کہ حکومت اقوام متحدہ کے نمائندوں کے ساتھ تعاون کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے، لیکن رازداری کے خدشات کا حوالہ دیتے ہوئے مزید تبصرہ پیش نہیں کرے گی۔ وکیل لارنس گرینسپان، جو اس خاتون کی نمائندگی کر رہے ہیں، نے کہا تھا کہ ماں کو اپنے بچوں سے الگ کرنا کینیڈا کے بین الاقوامی وعدوں کے ساتھ ساتھ وطن واپسی کے ممکنہ معاملات کا جائزہ لینے کے لیے حکومت کی پالیسی کی بھی خلاف ورزی ہے۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں تقریباً 2 درجن ممتاز وکلاء نے ایک کھلا خط جاری کیا ہے، جس میں سٹی آف ٹورنٹو کے شیلٹر سپورٹ اینڈ ہاؤسنگ کے جنرل مینیجر ایڈمنسٹریشن کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں تقریباً 2 درجن ممتاز وکلاء نے ایک کھلا خط جاری کیا ہے، جس میں سٹی آف ٹورنٹو کے شیلٹر سپورٹ اینڈ ہاؤسنگ ایڈمنسٹریشن کے جنرل مینیجر کے فوری استعفے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ وکلاء میئر اولیویا چو سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو جنرل مینیجر گاٹ ٹینر کو برطرف کر دیں۔ یہ مطالبہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پناہ کے متلاشیوں کے ایک گروپ کو 128 پیٹر سینٹ میں شہر کے شیلٹر انٹیک آفس کے باہر شہر کے نیچے فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور کیا گیا ہے۔ گروپ کا کہنا ہے کہ وہ پناہ گزینوں کی رہائش کے بحران اور پناہ گاہوں کے نظام کی بد انتظامی کے نتیجے میں بات کر رہا ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ شہر کا مہاجرین کو پناہ دینے سے انکار ٹورنٹو کی سینکچوری سٹی پولیس کی براہ راست خلاف ورزی ہے اور یہ رینوبوکوف داستان کو برقرار رکھتا ہے۔ چاؤ نے گزشتہ جمعے کو صوبائی اور وفاقی رہنماؤں سے ملاقات کی تاکہ بحران کو حل کرنے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک سینئر آپریشنز اور کرائسس مینجمنٹ ٹیبل پر مخصوص اقدامات لانے پر اتفاق کیا۔ یہ اس کے بعد سامنے آیا ہے جب وکالت گروپوں نے حکومت کی تمام سطحوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ افریقہ سے آنے والے پناہ گزینوں کی مدد کے لیے فوری طور پر کام کریں جو شہر کے پناہ گاہوں کے نظام سے باہر پیٹر اور رچمنڈ کی سڑکوں پر شہر کے شیلٹر انٹیک آفس کے باہر سو رہے ہیں۔ وکلاء کا کہنا ہے کہ وہ انسانوں کو فٹ پاتھ پر سونے پر مجبور کر رہے ہیں کیونکہ وہ پیسے کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہ سراسر قابل مذمت ہے۔ حقیقی فنڈنگ کی لڑائیوں میں انسانوں کو پیادے کے طور پر استعمال نہیں کیا جانا چاہیے۔ کینیڈا کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا کے جنگل کی آگ سے لڑنے میں مدد کرنے والا پہلا فوجی دستہ صوبہ پہنچ گیا ہے۔ مزید فوجی ہیلی کاپٹر اور ایک ہرکولس طیارہ تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی مسلح افواج کا کہنا ہے کہ برٹش کولمبیا کے جنگل کی آگ سے لڑنے میں مدد کرنے والا پہلا فوجی دستہ صوبے میں پہنچ گیا ہے۔ مزید فوجی ہیلی کاپٹر اور ایک ہرکولس طیارہ تعیناتی کے لیے تیار ہے۔ فورسز نے ایک بیان میں کہا کہ ایک ٹیم وسطی BC کے پرنس جارج میں زمین پر ہے اور حکمت عملی بنانے کے لیے BC وائلڈ فائر سروس سمیت مقامی حکام کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ صوبے کے پبلک سیفٹی منسٹر مائک فارن ورتھ نے کہا کہ فائر فائٹرز اور کمیونٹیز کی جانب سے اہلکاروں اور آلات کی آمد کا خیر مقدم کیا جائے گا۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہم کینیڈا کی مسلح افواج پر بھروسہ کر سکتے ہیں کہ وہ بہت سارے کاموں میں مدد کرنے کے قابل ہو جائیں جو کرنے کی ضرورت ہے۔ فارن ورتھ نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں بشمول ان کی وزارت فوج اور BC وائلڈ فائر سروس فی الحال ایک تعیناتی منصوبہ تیار کر رہی ہیں، اس لحاظ سے کہ بہترین جگہ کہاں ہے اور کہاں ضرورت ہے۔ مسلح افواج کی طرف سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اتوار کو تعینات کی گئی ٹیم کے علاوہ ایڈمنٹن میں مقیم ایک کینیڈین
میکنائزڈ بریگیڈ گروپ کے سپاہیوں کی 2 کمپنیاں آگ بجھانے میں مدد کے لیے دستیاب ہوں گی۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ پہلی کمپنی ممکنہ طور پر برنس لیک کے علاقے میں نارتھ ویسٹ فائر سینٹر میں تعینات کرے گی اور دوسری ممکنہ طور پر پرنس جارج فائر سینٹر میں وینڈر ہاف میں تعینات ہوگی۔ اس میں کہا گیا ہے کہ رائل کینیڈین ایئر فورس کے طیارے فائر فائٹنگ کی نقل و حرکت اور لاجسٹکس کے ساتھ ساتھ ہنگامی انخلاء میں مدد کریں گے۔ وزیر دفاع انیتا آنند نے کہا کہ کینیڈین کوسٹ گارڈ فائر فائٹرز اور آلات کو دور دراز مقامات تک پہنچانے کے لیے 2 ہیلی کاپٹر بھی فراہم کرے گا اور جنگل کی آگ کی وجہ سے محدود رسائی کا سامنا کرنے والے دور دراز کے ساحلی برادریوں کو مدد فراہم کرے گا۔ امریکہ میں فلوریڈا، کیلیفورنیا اور واشنگٹن کی ریاستوں اور ملک کے جنوب مغربی حصے میں گرمی کی شدت نے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے، جبکہ شمال مغربی چین کے ایک دور افتادہ قصبے میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ امریکہ میں فلوریڈا، کیلیفورنیا اور واشنگٹن کی ریاستوں اور ملک کے جنوب مغربی حصے میں گرمی کی شدت نے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے، جبکہ شمال مغربی چین کے ایک دور افتادہ قصبے میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ امریکہ میں فلوریڈا، کیلیفورنیا اور واشنگٹن کی ریاستوں اور ملک کے جنوب مغربی حصے میں گرمی کی شدت نے سابق ریکارڈ توڑ دیے۔ ملک میں آئندہ ہفتے شدید گرمی کی نئی خطرناک لہر کی وارننگ جاری کر دی گئی۔ امریکی محکمہ موسمیات کے مطابق ایریزونا کے شہر فینکس میں گرمی کی شدت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کی گئی، جبکہ گزشتہ 16 دنوں کے دوران پارہ اوسطاً 43 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی حالیہ لہر میں کیلیفورنیا کا علاقہ ڈیتھ ویلی گرم ترین علاقوں میں سر فہرست رہا، جہاں درجہ حرارت 54 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ تقریباً 1/3 امریکی آبادی کو شدید گرمی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ امریکہ میں آتش فشاں پھٹنے کا خطرہ بڑھ گیا۔ شمال مغربی چین کے ایک دور افتادہ قصبے میں درجہ حرارت 52 ڈگری سینٹی گریڈ سے تجاوز کر گیا۔ چین میں بلند درجہ حرارت کے باعث پاور گرڈ اور کاشتکاری کے سنگین مسائل پیدا ہو رہے ہیں اور گزشتہ سال کی طرح اس بار بھی خشک سالی کا خدشہ ہے، جو 60 سالوں میں بدترین تھی۔ چین اگرچہ پہلے بھی موسموں میں اس طرح کے درجہ حرارت کے تغیر کا سامنا کر چکا ہے، لیکن یہ فرق اب وسیع تر ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق چین کے سنکیانگ خطے میں گرمی کی شدت نے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے ہیں۔ جو درجہ حرارت 6 ماہ قبل -50 ڈگری تھا، اب وہ 52 ڈگری تک جا پہنچا ہے۔ سنکیانگ ایغیور کے سامباؤ قصبے میں درجہ حرارت بڑھ کر 52.2 ڈگری تک پہنچ گیا، جو مزید 5 دن تک برقرار رہنے کی توقع کی جا رہی ہے۔ اس درجہ حرارت نے 50.3 ڈگری کے پچھلے ریکارڈ کو توڑ دیا ہے، جو اسی علاقے میں 2015 میں ریکارڈ کیا گیا تھا۔ اپریل کے بعد سے ایشیا کے ممالک کئی بار ریکارڈ گرمی کی لہروں کا شکار ہو چکے ہیں۔ موسمیاتی ماہرین کے مطابق گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک رکھنے کا طویل مدتی ہدف اب ناقابل حصول نظر آ رہا ہے۔ رجب طیب اردوان ترکیہ کے دوسری بار صدر بننے کے بعد کسی دوسرے ملک کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ طیب اردوان ترکیہ کے دوسری بار صدر بننے کے بعد کسی دوسرے ملک کے اپنے پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب پہنچ گئے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کے وفد میں وزراء، کاروباری شخصیات اور سرمایہ کار بھی شامل ہیں، جس کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان تجارت کو فروغ دینا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ترک صدر طیب اردوان کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی، جس میں دونوں رہنماؤں کے درمیان سرمایہ کاری، تجارت اور علاقائی امور پر بات چیت ہوئی اور متعدد شعبہ جات میں سرمایہ کاری پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق دونوں ملک اپنے درمیان تجارت کا حجم بڑھانے کے خواہش مند ہیں اور ترک صدر کے اس دورے سے دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کے حجم میں اضافہ متوقع ہے۔ سعودی عرب روانگی کے وقت صدر طیب اردوان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دوست ممالک کے ساتھ دو طرفہ تجارت کے ذریعے مستحکم تعلقات کے خواہش مند ہیں۔ ترک اور سعودی عوام کے درمیان گہرا رشتہ ہے۔ یاد رہے کہ ترک صدر طیب اردوان سعودی عرب سے براہ راست قطر اور متحدہ عرب امارات بھی جائیں گے اور ممکنہ طور پر معاشی اور تجارتی معاہدے پر دستخط کریں گے۔ ترک صدر خلیجی ممالک کے دورے کے دوران سرمایہ کاری معاہدوں کو حتمی شکل دیں گے۔ ترک صدر کے سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے دورے میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر خصوصی تبادلہ خیال کیا جائے گا اور وہاں طاقت کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے لائحہ عمل پر غور کیا جائے گا۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔